Bismillahirrahmanirrahim. In the name of great Allah, the most merciful, the most compassionate. So, dear students, on the previous topic we have already studied, and today, inshallah, my topic is about sakafat and culture. So, first of all, we will have to define sakafat or culture. So, what does it mean, and how can it promote from generation to generation? کہ ثقافت سے کیا مراد ہے اور کون کون سے ایسے عوامل ہیں جو ثقافت پر نظر انداز ہوتے ہیں اور اثر انداز ہوتے ہیں، اور اسی کے مطابق ہم کیا کرتے ہیں، ثقافت کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ثقافت اور کلچر کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی ثقافت کیا چیز ہے اور کس نیت کی بنیاد پر یہ نسل در نسل جو ہے نا منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم انسانی معاشرے پر نظر رکھیں تو ماہرین عمرانیات نے ثقافت کی مختلف ڈیفینیشن کی ہے، جن کو بنیاد بنا کر وہ مکمل طور پر ثقافت کیسے منتقل ہوتی رہتی ہیں اور ثقافت سے جو مرادیں لی جاتی ہیں کہ کون کون سی ثقافتیں مختلف ادوار میں کمزور شکل میں، مضبوط شکل میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ثقافت، یعنی کلچر کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ یعنی سب سے پہلے ثقافت میں جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ انسانی معاشرہ ہوتا ہے، یعنی جہاں پر انسان رہتے ہیں اور جہاں پر انسانوں کے ساتھ جو حیوانات ہوتے ہیں، یعنی انسان اور حیوانات کے درمیان، انسانوں اور حیوانوں کے درمیان جو تمیز ہوتی ہے وہ ثقافت کرتی ہیں۔ ثقافت کی مختلف ڈیفینیشن ماہر عمرانیات کی نظر میں وہ کر چکے ہیں کہ اس سے مراد کون کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور کون کون سے ایسے عوامل ہیں جن کو بنیاد بنا کر ثقافت ماحول پر، ان کے دوسرے مذاہب کے مذہب پر، اس کی نسل، رنگ، زبان، خوراک، لباس، عادات، طور طریقے اور اطوار پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور پھر ان کو مکمل طور پر بعض ایسی چیزیں جو ہم اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے انسانی معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا معاشرے کی، یعنی ثقافت کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے، اور انسانی معاشرے کا وجود اور اس کی ترقی ثقافت کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ یعنی جس معاشرے میں انسان رہتے ہیں، یعنی ثقافت معاشرے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا مراد اس سے لیا جاتا ہے، کہ اس کی اہمیت، یعنی ثقافت کی اہمیت سے ہم انسانی معاشرے میں اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس سے مراد یہ بھی لی جاتی ہے کہ اس کی ثقافت کی جو جتنی بھی اہمیت اور حیثیت ہے وہ ہمارے انسانی معاشرے میں کس نوعیت کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ انسانوں کی جو ترقی ہوتی ہے یا معاشروں کی جو ترقی کا بنیاد جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے جو ترقی کا جو بنیاد ہوتا ہے وہ ثقافت پر ہوتی ہے۔ یعنی ثقافت سے مراد یہ بھی لی جاتی ہے جس طرح ہم کلچر کو ڈیفائن کر لیتے ہیں، تو ماہر عمرانیات کہتے ہیں کہ وہی ثقافت جو مضبوط ثقافت ہوتی ہے وہ مکمل جنریشن ٹو جنریشن، یعنی نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں، اور اس کو بنیاد بنا کر مضبوط ثقافتیں بہت قائم و دائم رہتی ہیں۔ مطلب مختلف ادوار گزرنے کے بعد، صدیوں گزرنے کے بعد بھی وہ ثقافتیں مضبوط ہوتی ہیں، اور اس میں مختلف قسم کی نوعیت کے مطابق اس میں ترقی آ جاتی ہے۔ تو ماہر عمرانیات نے کلچر اور ثقافت کی بنیاد کو مکمل طور پر بنیادی ثقافت اور ترقی کی ثقافت کا نام دیا ہے۔ یعنی ثقافت وہ بنیادی شے ہے جس میں ہم انسان اور حیوانات کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں۔ یعنی انسانی معاشرے میں جو ہمارے ہاں جو لیونگ سٹائل ہوتی ہیں وہ ثقافت سے ہمارے ہاں وابستہ ہوتی ہیں، اور کسی بھی قوم کی بود باش، طرز، روایات نسل در نسل اس کی جو منتقل ہوتی رہتی ہیں اس کا مکمل طور پر اس کا پتہ اس کی ثقافت اور اس کی کلچر سے لگایا جا سکتا ہے۔ انسان کی ترقی، یعنی اس کے معاشرے کی جو ترقی ہوتی ہے وہ بھی ثقافت پر ڈپینڈ کرتی ہے اور اس پر انحصار کرتی ہے، کہ جو ثقافت جتنا مضبوط ہوتا ہے اور اس میں جتنی خصوصیات کا حامل ثقافت ہوتی ہیں وہ کمزور ثقافتوں کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، ضم کر لیتے ہیں اور اپنے مکمل طور پر اپنے آپ میں سما لیتے ہیں۔ یعنی کمزور ثقافتیں جو ہوتی ہیں، جن اقوام کی ثقافتیں جو کمزور ہوتی ہیں وہ مضبوط ثقافتوں کے زیر اثر اور ماتحت آ جاتی ہیں، اور پھر وہ اپنے مکمل وجود کو کھو بیٹھتی ہیں۔ ثقافت یعنی انسانی معاشرے کی جو ترقی ہوتی ہے وہ مختلف نوعیت کی بنیاد پر ہوتی ہیں، کہ جو ثقافتیں جتنی مضبوط ہوتی ہیں اور جس میں انسان اور حیوانات کے درمیان ایک معاشرے میں تمیز کر سکتے ہیں، یعنی انسان اور حیوان کے درمیان جو تمیز کا جو عنصر ہوتا ہے وہ اسے ہمیں ممتاز کر لیتے ہیں کہ کون سی ثقافت کتنی مضبوط ہے اور کس نوعیت کی بنیاد پر وہ ترقی پذیر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ثقافت کی مختلف عمرانیات نے اپنے نقطہ نظر سے ثقافت کی تعریف کی ہے۔ یعنی ثقافت سے مراد
وہ انفرادی اور اجتماعی جو چیزیں ہوتی ہیں جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں، مطلب جو جنریشن ٹو جنریشن ہوتی ہے، یعنی اس میں جو جنریشن نسل در نسل منتقل ہونے والی چیز کو ہم ثقافت کا نام دیتے ہیں، یعنی بزرگوں سے پھر اس جنریشن تک، ینگ جنریشن تک، پھر وہی ینگ جنریشن جب آگے اپنی زندگی گزار لیتی ہیں تو ان کو مختلف اپنے روایات، رسم و رواج، طور طریقے، خصلات، کھانے پینے کے جو عادات ہوتے ہیں، لباس ہوتا ہے اس کی زبان، اس کی جو کلچر کے ساتھ جو ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے آنے والی جو اس کی جو نسل ہوتی ہے ان کو منتقل کر لیتی ہیں روایات کی شکل میں۔ نسل در نسل جس چیز کا نام ہوتا ہے وہ ہے ثقافت، اور پھر یہ ثقافت مختلف نوعیت کی بنیاد پر ہوتی ہے، یعنی یہ مکمل طور پر ہے، انفرادی طور پر ہے، انڈیویجولی جب ہم زندگی گزارتے ہیں اور اپنے طور طریقوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ مختلف ماہر عمرانیات کی نظر میں وہی ثقافت مضبوط ثقافت ہوتی ہیں جن میں مختلف قسم کی کوالٹیز زیادہ ہوتی ہیں، خصوصیات کا مجموعہ اس میں زیادہ ہوتا ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر وہ اس کو اپنی آنے والی نسلوں تک منتقل کر لیتے ہیں۔ اور مختلف ماہر عمرانیات نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے اور اس کی تعریفیں کی ہیں کہ جو مضبوط ثقافتیں ہوتی ہیں وہ کمزور ثقافتوں کو، یعنی چھوٹی ثقافتوں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں، ختم کر لیتی ہیں، اپنے اندر سمیٹ لیتی ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی ثقافت میں اس میں جتنی بھی خصوصیات ہوتی ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ اس میں انفرادی خصوصیات کون کون سی ہیں، اور پھر اس میں جو اجتماعی جو خصوصیات ہوتی ہیں اور وہ نسل در نسل اس کو پروموٹ کر لیتی ہیں۔ اسی کے ساتھ اس میں جو انفرادی طور پر انسانوں کے جو تجربات ہوتے ہیں معاشرے میں، یہ مختلف نوعیت کی بنیاد پر اس کے جو انفرادی تجربات ہوتے ہیں، جو ایکسپیرینسز کا ہم نام لیتے ہیں، یعنی انفرادی طور پر جو تجربات ہوتے ہیں وہ منتقل ہوتے رہتے ہیں نسل کی شکل میں، اور پھر اس کے بعد زبان کی شکل میں، بود باش کی شکل میں، رسم و رواج کی شکل میں، اس کے جو نامز ہوتے ہیں، جو ٹریڈیشن ہوتے ہیں، جو روایات ہوتی ہیں، ان کو بنیاد بنا کر وہ اپنے انفرادی طور پر اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کے جو اجتماعی جو زندگی ہوتی ہے، اس کے جو طرز ہوتا ہے، اس کا جو بود باش ہوتا ہے، اس کا جو کلچر ہوتا ہے، اسی کو ترقی دینے کے لیے اس کے مختلف تجربات اس کی زندگی میں گزرتے ہیں اور پھر اس کو منتقل آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ثقافت سے مراد وہ تمام اشکال ہوتے ہیں، یعنی ثقافت کو جب ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں، اس کو ایکسپلین کر لیتے ہیں، تو سب سے پہلے اس میں مختلف قسم کے جو اشکال ہوتے ہیں، یعنی اشکال کا نام ہے مختلف قسم کے جو اس میں جو اشکال ہوتے ہیں، اور شکل کی شکل میں جو اس میں جو اشکال ہوتے ہیں، اور پھر اس کو مکمل طور پر ہم علم، پھر عقیدے کی شکل میں، اور پھر اسی کے ساتھ انسانوں کے جو جتنے فن اور اخلاق ہوتے ہیں، اس کی جو آرٹ آف لیونگ ہوتی ہے، فن، پھر اس کے ساتھ اس کے جو اخلاق ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ قانون دستور۔ دستور سے مراد جسے ہم آئین کا نام دیتے ہیں، یعنی آئین جس کے جو ہوتے ہیں، جس کے جو رولز ریگولیشن ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، اس کی روایات کے مطابق مختلف اقوام کے اس کے جنریشن، نسل در نسل جو چیز منتقل ہوتی ہیں، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو، چاہے وہ اجتماعی شکل میں ہو، یہ مکمل طور پر آئین پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ وہ اس کو اس کے معاشرے کی جتنی بھی رولز ریگولیشن ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، اس کو مکمل آنے والی نسلوں تک وہ منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئین اور دستور کے بعد اس کی جو مکمل طور پر صلاحیتیں ہوتی ہیں، یعنی جتنی بھی کلچر کی ساتھ ساتھ اس کی جو جتنی بھی صلاحیتیں ہوتی ہیں، صلاحیتوں کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر ان کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد معاشرے میں اس کی جتنی بھی جو عادات و خصلات ہوتی ہیں، یعنی عادات کی بنیاد پر، خصلات کی بنیاد پر معاشروں کی تمیز کی جاتی ہے، اور وہی معاشرے اور وہی ثقافت جو ہم
شکل اشکال کی شکل میں کہ مختلف قسم کے جو اشکال ہوتے ہیں اس کے مذہب کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اس کی سیاست کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اس کے معاشرت کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اس کے رنگ و نسل کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. تو اس میں سے جو سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے علم، یعنی نالج کی بدولت پر وہ جب وہ اپنے انفرادی اور اجتماعی علم کو منتقل کر لیتے ہیں مختلف نسل در نسل، تو اس میں بھی ہم کلچر کا شمار کرتے ہیں. اور مختلف عمرانیات کی نظر میں کہ جب معاشرے کو ایک طویل مدت میں جب جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں اس پر کافی عرصہ لگتا ہے کہ اپنے ہی تجربے کی بنیاد پر بزرگ جو ہے نا اپنے علم کو دوسرے آنے والے بچوں کو یا نسلوں کو اپنا علم منتقل کر لیتے ہیں اپنے انفرادی تجربے کی بنیاد پر، اپنے اجتماعی تجربے کی بنیاد پر، اور پھر اسی کو ایک معاشرتی ورثے کے طور پر تمام جنریشن کو یعنی تمام نسلوں کو آنے والی نسلوں کو پیش کر لیتے ہیں ایک شکل کی شکل میں، یعنی اس اشکال کی شکل میں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو علم ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے تجربات کی شکل میں، اس کی زندگی میں جو جتنے تجربات آ چکے ہیں اور مختلف علم کی بنیاد پر اور تجربات کی بنیاد پر وہ اپنے علم کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آنے والی نسلوں کو یا جنریشن کو منتقل کر لیتے ہیں. کلچر میں جو بنیادی جو دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ اس کا عقیدہ، یعنی اس کی جو بلیفز ہوتے ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کلچر پر، اس کی روایات پر. یعنی عقیدے کا جو تعلق ہوتا ہے وہ آپ کے کلچر کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جو ثقافت جو کلچر میں مختلف قسم کی سیاست، مختلف قسم کی معاشرت، مختلف قسم کے بود باش، اس کے جو طریقے ہوتے ہیں، اس کے رسم و رواج ہوتے ہیں، اور پھر ان کی جو مذہبی طور پر اس کے جو عقیدے اور نظریات ہوتے ہیں، تو ان عقیدے اور نظریات کی بنیاد پر وہ اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو دوسرے نسل تک منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو مندرجہ بالا تعریفوں کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں تو اس نتیجے پر ہم پہنچ سکتے ہیں کہ ثقافت زندگی میں پیش آمدہ مختلف سرگرمیوں کا ایک خاکہ ہوتا ہے. یعنی زندگی میں جو چیزیں ہمارے ہاں سامنے آتی ہیں، پیش آتی ہیں، تو یہ مکمل ایک خاکے کے طور پر ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور ہم پھر وقت کے ساتھ ساتھ یعنی کافی عرصے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے تجربات ہوتے ہیں، چاہے وہ انفرادی طور پر ہوں، چاہے وہ معاشرتی اجتماعی طور پر ہوں، اور پھر ان کو مختلف شکلوں میں ہم نسل در نسل اس کو منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنے علوم ہم حاصل کر چکے ہوں، چاہے وہ سیاسی میدان میں ہوں، چاہے وہ معاشرت میں ہوں، چاہے وہ نسل اور لسان کی شکل میں ہو، اور پھر چاہے وہ عقیدے اور فن یعنی آرٹ آف لیونگ کی شکل میں ہو، اور ہم اس کو پھر قانون کی نظر میں دیکھ کر آئین اور دستور یعنی اس کے جو آئین اور دستور سے ہم جب مراد لیتے ہیں تو اس میں یہ بات بھی قابل ذکر ہوتی ہے بطور مانند عمرانیات کے کہ اس میں جو آپ کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں، جو رسم و رواجات ہوتے ہیں اسی کے مطابق وہ اپنے معاشرے کی ترقی میں یعنی ثقافت کی ترقی کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. ان میں سے جو سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہیں وہ ایک خاکہ اور نمونہ اور طریقہ ہوتا ہے جس پر معاشرہ عمل پیرا ہوتا ہے. یعنی ثقافت کو ہم ایک مکمل طور پر ایک خاکے کے طور پر ایک شکل کی مناسبت سے ہم اس کو پیش کر لیتے ہیں، اور اس میں یہ مختلف قسم کے رول جو ہے نا ہم ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ثقافت ایک ایسی چیز کو جس میں ہم کیا کرتے ہیں اپنے خیالات کو پروموٹ کرتے ہیں، اپنے نظریات کو پروموٹ کرتے ہیں، یعنی اس کو ترقی دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور پہلے بھی جو ہم اس بات میں ذکر کر چکے ہیں کہ مختلف عمرانیات کی نظر میں ماہرین جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے میں اس کو ریپیٹ کرتا جاتا ہوں کہ جس معاشرے کی ثقافت، جس قوم کی ثقافت جتنی مضبوط اور احسن سے طریقے سے ہوتی ہیں وہ تمام ثقافتوں پر غالب آ جاتی ہیں، اور اس کو بنیاد بنا کر پھر وہ وہی اشکال کی شکل میں اور پھر شکلوں کو مختلف ترتیب کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تمام ثقافتوں پر اور کلچر پر غالب آ جاتی ہیں. ان میں سے جو چیز جس معاشرے پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اسے ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتا ہے، یعنی اس کی جو منتقلی ہوتی ہے، یہ ثقافت کی جو منتقلی ہوتی ہے، یہ منتقلی یہ اس کی جو منتقلی ہوتی ہے یہ نسل در نسل ہوتی ہے. یعنی کلچر کو بنیاد بنا کر جب ہم رسومات کا سہارا لیتے ہیں، اپنے روایات کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کو مکمل طور پر عقیدے اور فن اور مختلف قسم کی آپ کی جو انٹلیکچوئل سکلز ہوتی ہیں،
اپنے سکلز کی بنیاد پر آپ اپنے تجربات کو شیئر کر لیتے ہیں تو یہ انفرادی طور پر بھی اپنے معاشرے میں مکمل طور پر پھیلنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور پھر اجتماعی شکل میں بھی ہم اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس میں ثقافت انفرادی نہیں بلکہ ایک اجتماعی عمل کا نام ہے، یعنی اگر ہم اپنے عادات کو اپنے ہی معاشرے میں یا اپنے ہی گھر میں اپنے ہی معاشرت میں ہم اس کو پھیلاتے ہیں تو ہم اسے انفرادی کا نام تو دے سکتے ہیں لیکن اجتماعیت کا نام نہیں دے سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ ثقافت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جسے ہم انفرادی نہیں اجتماعی چیز کا نام ہوتا ہے، یعنی یہ اجتماعی طور پر موجود ہوتی ہیں اور اجتماعی طور پر ہم اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلچر یا ثقافت انفرادی نوعیت کا نام نہیں ہوتی، اور یہ ہم اجتماعی طور پر کیا کرتے ہیں، اجتماعی طور پر ہم اس کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو مکمل طور پر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف عمرانیات میں سب سے جو بنیادی چیز وہ بتاتے ہیں کہ اجتماعی انسانی برتاؤ اور اس کی روزمرہ زندگی کو ایک مجموعی کی شکل میں، کہ روزمرہ زندگی کو جس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں مختلف نوعیت کی بنیاد پر، یعنی جب ہم اپنے معاشرے میں ثقافت کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کو ترقی دیتے ہیں، اس کو ڈیولپمنٹ سٹیجز پر اپنے لے آتے ہیں، تو سب سے پہلے ہماری جو انفرادی طور پر جو کوشش ہوتی ہیں، اجتماعی معاشرت میں ہماری جو کوشش ہوتی ہیں، سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ اس کو ایک سانچے میں ڈالنا، ایک ساخت اور بناوٹ کے لحاظ سے مکمل طور پر تمام آنے والی نسلوں تک اس کو پیش کرنا ہوتا ہے، علم کی شکل میں، قانون کی شکل میں، عقیدے اور فن کی شکل میں، اور پھر ان کو ایتھیکل لیول کے مطابق مکمل طور پر ہم کیا کرتے ہیں، اپنی ثقافت کو چاہے وہ ہم اپنی ایجوکیشن یعنی انسٹیٹیوٹس میں یا مکمل طور پر ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ فارمل ایجوکیشن یا انفارمل ایجوکیشن میں ہم کیا کر لیتے ہیں، اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل مختلف قسم کے ہم بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے معاشرے میں اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں، حجروں میں بیٹھ کر سیکھتے ہیں، محفلوں میں بیٹھ کر سیکھتے ہیں، تو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا ذکر ہم صرف کتابوں میں تو ہمیں مل سکتا ہے کہ جو جتنی بھی ثقافتوں کے جو اقوام گزر چکی ہیں اور ان کی ثقافت کیسی تھی، اس کا لیونگ سٹائل کیسا تھا، اس کے خوراک اور رہن سہن کے طریقے کیسے تھے، تو اسی کو بنیاد بنا کر ہم کیا کرتے ہیں، ان کو اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر ہم اس کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق ہم اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دو دستور کیسے تھے، وہ اس کے رسم و رواجات اور قانون اس کے معاشرے کی نظر میں کون کون سی نوعیت پر مبنی تھے، اور پھر ان لوگوں کے مذہبی خیالات کیسے تھے اور ان کے نظریات عقائد کس نوعیت اور کس بنیاد پر مبنی ہوتے تھے۔ ان تمام چیزوں کو اگر ہم ثقافت کو اگر ہم اجتماعی شکل کا نام دے دیں تو یہ بے جا نہیں ہوگا، اور جس کی شکل میں ہم کیا کرتے ہیں، ایک روزمرہ زندگی کو جب ہم ایک اجتماعی شکل لیتے ہیں، یعنی اجتماعی شکل جب ہم دیتے ہیں تو ہم اسے ثقافت کے زمرے میں شمار کرتے ہیں، یعنی ثقافت ایک ایسی ثقافتی ورثے کو جب ہم پروموٹ کرتے ہیں آنے والی نسلوں تک اور پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے بہتر طور پر یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ثقافت ایک اجتماعی روزمرہ زندگی میں ایک اجتماعی شکل کا نام ہوتا ہے جو ہم آنے والی نسل تک اس کو منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں دنیا کے جو مختلف خطوں میں وہاں کے جو باسی ایک جیسے سب سے جو بنیادی چیز اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اخلاقیات میں جو سب سے جو چیز بیان کی جاتی ہے وہ انسانوں کی جو رویے ہوتے ہیں، یعنی کون کون سے رویے کس نوعیت کی بنیاد پر اقوام میں ظہور ہوتا ہے اور اسی کو بنیاد بنا کر وہی اقوام اس کو فارورڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انسانی معاشرے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو انسانی معاشرے میں جو سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے وہ انسان کے رویے ہوتے ہیں، اس کی جو ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں، اس کی جو بیہیویئر ہوتی ہے، یعنی ثقافت میں جو سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے وہ انسانی معاشرے میں جسے ہم بیہیویئر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے جو بنیادی رول ادا کرتی ہیں وہ اس علاقے کی، اس ملک کی
اس اقوام کی باسی جو جگہ پر یا جس جگہ پر وہ رہتے ہیں اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کے رویوں کو مکمل طور پر جانچا جاتا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس کے جو اخلاق اور عمومی معاملات ہوتے ہیں، یعنی اس کی جو ایتھکس ہوتی ہیں یا ایتھیکل کوڈ آف کنڈکٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوڈ آف کنڈکٹ، یعنی انسانی معاشرے میں جب انسان رہتے ہیں اور وہ اپنی ثقافت کو مکمل اجتماعی شکل کا نام دے کر اس کو پروموٹ کرتے ہیں آنے والی نسلوں تک، تو اس میں انسانوں کے رویے، اس کی جو بیہیویئر اور ایٹیچیوڈ ہوتی ہیں، پھر اس کے ساتھ اس کی جو ایتھیکل یعنی ایتھک کوڈ آف کنڈکٹ، جو اس کے جو اخلاقیات ہوتے ہیں، اور پھر اس کے عمومی خصوصیات کے جو مالک ہوتے ہیں، یعنی اس میں جو عمومی معاملات ہوتے ہیں، یعنی اس کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس کی جو میٹرز ہوتی ہیں، اس کی جو سوشل میٹرز ہوتی ہیں، اور وہ اپنے معاملات کو کس طریقے سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم انسانی معاشرے میں جب ثقافت پر بات کرتے ہیں تو اس میں ثقافت کی اہمیت ثقافتی اقدار افراد اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں پاتے ہیں، یعنی یہ وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو ہم معاشرے میں اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آباء و اجداد سے جو چیزیں ہمیں ورثے میں ملتی ہیں تو ہم اسے ثقافت اور کلچر کا نام دیتے ہیں، اور ہم اس میں سے جو کچھ جدید ضروریات کے مطابق خود وضع کر لیتے ہیں۔ بعض ثقافتیں، بعض کلچر، جو بعض روایات ہوتی ہیں، ہم جدید دور کے مطابق ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں، خود اپنے لیے وضع کر لیتے ہیں، اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پرانے وقتوں کے ساتھ ساتھ آنے والے نسلوں تک ہمارے ہاں منتقل ہوتی ہیں، اور کچھ دوسرے معاشروں سے ہم کیا کر لیتے ہیں، مستعار لیتے ہیں، یعنی بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں خود ہوتی ہیں اور ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں، یا دوسرے اقوام، دوسری ثقافتوں سے ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں، اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم دیگر اقوام یعنی مضبوط ثقافتوں کا اثر یا اس کے اثرات کو ہم دیکھتے ہیں اور بطور کمزور ثقافت کے ہم اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ مختلف ماہر عمرانیات ثقافت کی نظر میں اس کی ڈیفینیشن اس طرح بھی کرتے ہیں کہ بعض ماہرین عمرانیات کہتے ہیں کہ جو مضبوط ثقافت یعنی ثقافت جتنی مضبوط ہوتی ہیں وہ کمزور ثقافت ہے، اس سے مکمل بعض ایسی چیزیں، بعض عادات، خصلات اور مکمل اس کی جتنی بھی اس کے زمرے میں آتی ہیں اس کو مستعار لیتے ہیں، یعنی اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اس میں سے ثقافت ارتقا پذیر ہونے کا نام ہے، اور یہ یکسانیت پر کا شکار نہیں ہوتی، تبدیلی اس کا لازمی چیز ہوتی ہے، یعنی ثقافت میں جو ہم بنیادی طور پر اس کو ذکر کرتے ہیں، اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں، تو ثقافت کا بنیادی جو عنصر ہوتا ہے وہ تبدیلی ہے، یعنی ہم کیا کر لیتے ہیں، چینج کا دوسرا نام، یعنی ثقافت میں مختلف قسم کی نیت کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ، نسلوں کے ساتھ ساتھ، اور مختلف قسم کی چیزوں میں علم، مختلف قسم کی نیت کے مطابق اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، جدیدیت اس میں آ جاتی ہے، اس کے عقیدوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، اس کے جو آرٹس آف لیونگ ہوتی ہیں یعنی اس کے جو فن ہوتے ہیں اس میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، ان کے قانون ہوتے ہیں وہ مختلف طریقوں کے مطابق تبدیل ہوتے رہتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ وہ اپنی قوانین میں ترمیم کر لیتے ہیں اور اس میں امینڈمنٹ کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے جو جتنے بھی دستور اور دساتیر ہوتے ہیں، اس کے جو مذاہب، سیاست، ثقافت، معاشرت کے لحاظ سے وہ مکمل طور پر اپنے دستور میں جو امینڈمنٹ کرتی ہیں، چینجز کرتی ہیں، اور مختلف وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ پھر ان کے جو نظریات اور اخلاقیات ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ، اور نسل در نسل کے ساتھ ساتھ وہ مختلف طور پر تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ لوگوں کے عادات جو ہوتے ہیں معاشرے میں جب وہ زندگی گزار رہے ہیں تو اسی کے مطابق ان کے عادات و اطوار، اس کے رسومات، اس کی
مکمل جو خصلات اور صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ ثقافت میں جو سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے مگر تبدیلی کے مزاج کا ثقافت کے مزاج سے لگاؤ ضروری ہوتا ہے۔ اجنبی اور غیر مانوس رویوں اور اقدار کو ثقافت قبول نہیں کرتی، یعنی جو اجنبی ثقافت ہوتی ہیں اور جو غیر مانوس رویے ہوتے ہیں، بعض ایسی ثقافتیں ہوتی ہیں جو اس کو مکمل طور پر قبول نہیں کرتی، اس کو مکمل طور پر قبول نہیں کرتی، یعنی جو جتنی بھی ثقافتیں ہوتی ہیں یعنی جو ثقافتیں ہوتی ہیں اس میں مکمل طور پر اس کے مزاج یعنی اس کے جو مزاج میں جو تبدیلی ہوتی ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں، اور اجنبی اور غیر مانوس رویوں اور اقدار کو ثقافت قبول نہیں کرتی، بلکہ اس میں کچھ ایسی تبدیلیاں کر لیتے ہیں کہ وہ رویے اور اقدار اجنبی نہیں رہتے۔ یعنی یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے ثقافت کے حوالے سے کہ ہم ان ڈیفینیشنز کو اگر ہم اس کی مکمل طور پر ہم اس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں ثقافت یعنی کلچر روایات کو، تو اس میں یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ جو جتنی بھی اجنبی ثقافت ہوتی ہیں وہ مکمل طور پر بعض ثقافتوں پر اثر نہیں ڈال سکتی، اور اس میں مکمل طور پر جو تبدیلی ہوتی ہیں اور غیر مانوس رویوں اور اقدار کو وہ ثقافت بالکل قبول نہیں کرتی، یعنی جو غیر رویے ہوتے ہیں اور اس کے جو اقدار ہوتے ہیں اور جو غیر مانوس رویے ہوتے ہیں اور اقدار کو بالکل قبول بھی نہیں کرتی، بلکہ کچھ میں ایسی تبدیلیاں کر لیتی ہیں کہ وہ رویے اور اقدار اجنبی نہیں رہتے، یعنی بعض ثقافتوں میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، تو ان میں سے ایسی چینجز آ جاتی ہیں، ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں چاہے وہ مختلف قسم کی فیلڈ میں کیوں نہ ہو، جس کی وجہ سے پھر وہ ثقافت ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور مکمل طور پر اس کو عوام اس کی جو ینگ جنریشن ہوتی ہیں اس کو پھر اپنی طرف راغب کر لیتی ہیں اور اس کو اڈاپٹ کر لیتی ہیں۔ ثقافت کے عمومی مزاج سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، ثقافت ایک مہینے یا ایک سال میں نہیں بنتی، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جتنی بھی ثقافتیں ہوتی ہیں یعنی مضبوط ثقافتیں ہوتی ہیں، کمزور ثقافتیں ہوتی ہیں، اور اس کے مختلف قسم کی اشکال کی شکل میں جب ہم اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں تو یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ ثقافت یا کلچر ایک دن کا نام نہیں، ایک ہفتے کا نام نہیں، یا ایک مہینے کا نام نہیں، یا سالوں کا نام نہیں، بلکہ مکمل طور پر ثقافت سال نہیں لگاتے، بلکہ یہ نسل در نسل یہ منتقل ہونے والی چیز ہوتی ہے، یہ اس میں مکمل طور پر سالوں سے زیادہ صدیاں لگ جاتی ہیں، اور یہ ثقافت ایک جنریشن سے یعنی ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ یعنی ثقافت کے لیے مہینے، سال اور ہفتے ضروری نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی رہتی ہیں اور منتقل ہونے والی چیز کا نام ہوتی ہے، یعنی اس میں کافی عرصہ لگتا ہے اور کافی وقوع پذیر ہونے والے جو عوامل اس پر اثر انداز ہوتے ہیں وہ مختلف نوعیت کی بنیاد پر وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ثقافت میں جو سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہے ضرورت پڑنے پر نئے ثقافتی عناصر کا اضافہ کرتی رہتی ہے، یعنی ثقافت میں بعض ایسی اضافی چیزیں ہوتی ہیں جو مختلف ثقافتوں سے نسل یا آنے والی جو نسل جنریشن ہوتی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کو اپنے ثقافت میں ضم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان میں سے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ثقافت کا رشتہ ماضی کے ساتھ استوار ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جتنی بھی ہمارے ہاں جو انسانی معاشرے میں جو ثقافت ہوتی ہیں تو ثقافت کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ماضی سے ہوتا ہے، یعنی انسان کے رویوں اور معاشرے کو بنیاد بنا کر جو تبدیلیاں انسان کے معاشرے میں، اس کے رویے میں، اس کے عادات میں، اس کے اخلاق و اطوار میں، اور اس کی جو نظریات اور اس کے جو بننے والے اور ترامیم کرنے والے جو قوانین ہوتے ہیں ان میں سے جو بنیادی چیز ہوتی ہے اس کی جو پاسٹ ایکسپیرینسز ہوتی ہیں، یعنی اس سے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ جو ثقافت جتنی پرانی ہوتی ہیں اور جو ثقافت کی روایات نسل در نسل ماضی پر منحصر ہوتی ہیں وہی ثقافتیں بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہیں اور وہ بہت زیادہ امیر ترین اور مالدار ترین ثقافتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے وہ امیر ترین ثقافتوں اور مضبوط ترین ثقافتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، کہ مطلب یہ ان تمام چیزوں کی بنیاد پر وہ مکمل طور پر پورے ہوتے ہیں، بھرپور ہوتے ہیں۔ یعنی ثقافت بدلتے ہوئے حالات میں انسان کو ذہنی طور پر محتاط کر دیتی ہیں، یعنی انسان کے رویوں کو ہم بیان کر چکے ہیں، انسان کے عقیدے اور قوانین کو، اس کے عمومی معاملات کو
اور ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو جب ہم ثقافت میں شمار کر لیتے ہیں، اور جب وہ جس طریقے سے وہ اپنے آباء و اجداد سے جو چیزیں، جو روایات، خصلات، عادات اور اس کے جو طور طریقے اور صلاحیتیں جو ہوتی ہیں وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں یا اس سے ورثے میں پاتے ہیں، تو وہ اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ پاسٹ سے ہوتا ہے، یعنی اس کے ماضی سے ہوتا ہے، اور جتنی بھی ثقافتیں ہوتی ہیں وہ ماضی سے اس کا تعلق ہوتا ہے اور اس کو انسانی ذہن پر مستعدی کے ساتھ جو ہے نا اثر انداز ہوتی ہیں، یعنی انسان کی مینٹلٹی پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، آنے والی نسلوں کی جنریشن کی مینٹلٹی پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ کون کس لیول کے مطابق کچھ کیسی ایسی خصوصیات جو مختلف ثقافتوں سے، کلچر سے، ٹریڈیشن سے، نام سے وہ حاصل کر لیتے ہیں اور اپنے کلچر کا اور اپنی ثقافت کا حصہ بنا لیتی ہے۔ ان میں سے جو چیزیں ہوتی ہیں انسان جدید ضروریات کے مطابق تبدیلیوں کو برداشت کر لیتا ہے، یعنی پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں، پاسٹ پر نظر رکھتے ہیں، اور پھر ان میں سے جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو قبولیت کی بنیاد پر ہوتی ہیں اور قبولیت کو بنیاد بنا کر اس میں برداشت کا جو لیول ہوتا ہے وہ اس نوعیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ جو آنے والی نسلیں ہوتی ہیں وہ اشکال کی شکل میں، چاہے وہ مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں اور چاہے اس کے جو رویے ہوتے ہیں، ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر ہوتے ہیں، وہ کس لیول کے مطابق ہوتے ہیں یا اس کے جو ایتھیکل لیول یا کوڈ آف کنڈکٹ ہوتی ہیں، وہ تمام ان چیزوں پر حاوی ہو جاتا ہے اور اس پر مبنی ہو جاتا ہے، تو پھر ثقافت مختلف اقوام میں اور مختلف سٹیجز میں وہ آباء و اجداد سے نسل در نسل ورثے تک منتقل ہو جاتی ہیں، اور ان میں سے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے حالات کے مطابق اس میں برداشت اور تبدیلیاں آتی ہیں اور خود کو نئے سانچے میں ڈالتا ہے۔ در حقیقت ثقافت اپنی تبدیلیوں کے ارتقاء کا نام ہوتا ہے۔ جب ہم کیا کرتے تھے، ماضی پر نظر ڈالتے ہیں، تو جو پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جو جتنی مضبوط ثقافت ہوتی ہیں وہ کمزور ثقافت کو یا چھوٹی ثقافت کو اپنے اندر ضم کر لیتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں، تو اس کا ڈیپینڈ اس کی ماضی پر ہوتا ہے، یعنی جو ثقافتیں مضبوط ثقافتوں کی جتنی ماضی جتنی مضبوط ہوتی ہیں، اس کی روایات اور اس کی جو کوڈ آف کنڈکٹس ہوتی ہیں وہ جتنی مضبوط ہوتی ہیں، وہ مختلف لیول کے مطابق سراؤنڈنگ میں جتنی اس کی چھوٹی ثقافتیں ہوتی ہیں وہ اپنے اندر اپنے لیے ضم کر لیتے ہیں۔ اور سب سے جو بنیادی چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس میں تغیر پذیر جو عوامل ہوتے ہیں وہ اس کے معاشرے میں، اس کی ثقافت میں جو آباء و اجداد سے ورثے میں ملتے ہیں یا پاتے ہیں وہ اسی کو بنیاد بنا کر منتقل کرنے کے لیے تبدل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ ماہرین عمرانیات کی نظر میں جو ثقافتوں کو ہم مختلف دو قسموں میں ہم اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، یعنی اس کے جو مختلف جو رویے ہوتے ہیں، اس کے جو کنڈیشنز ہوتی ہیں یا اس کے جو جتنی بھی ثقافت کے جو ہم حصے قرار دیتے ہیں کہ کس کس نوعیت کی بنیاد پر ہم ثقافت کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہم اس لیول کے مطابق جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے ہم ایک ثقافت کو جب لیول کر لیتے ہیں تو اسے ہم ثقافت کو ڈیفائن کرتے ہیں، تو اس میں بنیادی چیز جو ہوتی ہے ایک مالی ثقافت ہوتی ہے، اور دوسری اس کی جو ثقافت ہوتی ہے وہ غیر مادی ثقافت ہوتی ہے۔ یعنی مادی ثقافت اور غیر مادی ثقافت۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ مادی ثقافت اور غیر مادی ثقافت میں کون ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ مادی ثقافت میں انسانی ضروریات کے عوامل اور اشیاء شامل ہوتی ہیں۔ اس میں جو مادی ثقافت ہوتی ہے یہ انسانی ضروریات ہوتی ہیں، اس میں انسانی ضروریات اس کی زندگی کے ساتھ جتنی بھی وابستہ چیزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ لیونگ تھنگ سے تعلق رکھتی ہیں یعنی جاندار سے تعلق رکھتی ہیں، اور چاہے وہ غیر جانبدار طور پر یعنی وہ بے جان چیز سے اس کا تعلق ہوتا ہے، لیکن وہ ضرورت کے وقت اپنی زندگی میں وہ اپنے معاشرے میں اس کو قابل عمل اور قابل استعمال لاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ضروریات کے مطابق اور جو انسانی ضروریات ہوتی ہیں اس میں بنیادی چیز اس پہ یہ بھی آ جاتی ہے کہ اس میں اشیاء اور عوامل کا عنصر ہوتا ہے، یعنی اس میں جو اشیاء وہ استعمال کرتا ہے اور یا اس میں جو وہ عوامل استعمال کرتا ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنے معاشرے میں زندگی گزارتا ہے۔ تو دو چیزیں اس کے لیے کارآمد ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے یہ کہ مثلا ہم کیا کرتے ہیں، یعنی جو نان لیونگ تھنگز ہوتی ہیں یا جو لیونگ تھنگز ہوتی ہیں اور ہم معاشرے پر ہمارے معاشرے پر اس کا اثر ہوتا ہے یا ہمیں ضرورت ہوتی ہے، تو اشیاء سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نان لیونگ تھنگز کے طور پر ہم اپنی ضروریات زندگی میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یعنی
سڑک وغیرہ یا مکمل طور سواری کے لیے کسی چیز کو استعمال کرنا، کرسی میز وغیرہ، یا اپنے گھر میں موجودہ اپنے معاشرے میں جو ہم جس چیز کو اپنی زندگی آسان بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جسے ہم ضرورتی اشیاء ضروریہ کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، تو ہم اسے کیا کرتے ہیں، اپنے عوامل کو، اپنی زندگی کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غیر مادی ثقافت میں جو بنیادی چیز ہوتی ہیں، اس میں ہم ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جس میں مکمل طور پر جس طرح ہم اس اشکال کو بیان کر چکے ہیں، یعنی غیر مادی اشکال میں اور غیر مادی ثقافت میں علم آتا ہے، پھر اس کے بعد عقیدے آتے ہیں، اس کا انسان کی جو چاہے وہ پولیٹیکل اس کے جو ویوز ہوتے ہیں، پولیٹیکل بلیوز ہوتے ہیں، چاہے وہ ریلیجس بلیوز ہوتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ اس کی جو آرٹ آف لیونگ آتی ہے کہ کن کن نوعیت کی بنیاد پر وہ مکمل طور پر اپنے فن کو اپنے معاشرے میں کیسے تکمیل کے مراحل تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو خیالات ہوتے ہیں، اس کے جو دو دستور ہوتے ہیں، اس کے جو قوانین اور آئین ہوتے ہیں، تو اسی کے بنیاد بنا کر وہ معاشرے میں کی تشکیل میں ایک غیر مادی ثقافت کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر ان میں سے جو چیزیں ہوتی ہیں، سب سے جو نمایاں چیز ہمارے ہاں غیر مادی ثقافت میں ہوتی ہیں، وہ مکمل طور پر تہوار ہوتے ہیں۔ یہ تہوار ہم فیسٹیولز کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، مختلف اسٹیجز پر ہم تہوار کو مناتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جسمانی یا ظاہری شکل میں نہیں ہوتی، یعنی اگر ہم علم کو دیکھیں تو اس کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوتی، لیکن ہم اس کو صرف محسوس کرتے ہیں، پروموٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہم کیا کرتے ہیں، دا پارٹ آف لیونگ، ہم اس کو امپارٹ کرنے کے لیے ہم اس کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا عقیدہ ہمیں نظر نہیں آتا، فن یا آرٹ ہمیں نظر نہیں آتے، بلکہ ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو آنے والے نسل تک منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قانون بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے، اور اخلاق جو رویے ہوتے ہیں، جو سائیکولوجیکل جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ دو دستور، خیالات یا تہوار یا نظریات، عادات اور صلاحیت، اسکلز جو ہوتی ہیں انسان کی، تو وہ مکمل طور پر ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن بنیادی طور پر جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو پروموشن کے لیے ایک ذریعہ، جس کو ہم کیا کرتے ہیں، جہاں ضرورت پڑتی ہے لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے جب ہم معاشرے میں آ جاتے ہیں تو ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں اور ہم اپنی مادی اور غیر مادی ثقافت کو آنے والی نسلوں تک ثقافتی ورثے کے طور پر ہم اس کو منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے دوسری بات اس میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ مکمل ثقافت ایک چھوٹے سے خطے میں جنم لیتی ہے، یعنی پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ماہرین عمرانیات کی نظر میں وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی لیول کے مطابق ہر ایک علاقے کی، ہر ایک قوم کی نسل کے حساب سے، عقیدے کے حساب سے، علم اور اخلاق کے لحاظ سے، آداب و اطوار کے لحاظ سے، نظریات اور تہوار کے لحاظ سے اس کی جو ثقافتیں ہوتی ہیں وہ مختلف نوعیت پر مبنی ہوتی ہیں اور مختلف شکل میں اس کو کیا کرتے ہیں، آنے والی نسل تک منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے دنیا کی جو ثقافت کے ساتھ ساتھ ہر براعظم کی اپنی ثقافت الگ الگ ہوتی ہے۔ چاہے اگر ہم مکمل براعظموں پر نظر رکھیں تو ایشیا میں مختلف ممالک کی ثقافتیں الگ الگ ہیں، افریقہ کے جو براعظم ہے اس کی الگ ہے، دوسری جتنی بھی براعظم ہوتی ہیں اس کی ثقافت اور اس کے اقوام کی اور اس کے ممالک کی اور اس کے علاقے کی نوعیت کے مطابق ان کی ثقافتیں الگ الگ ہوتی ہیں اور وہ اس کو پروموٹ کر لیتی ہیں۔ اس لیے دنیا کی ثقافت کے ساتھ ساتھ ہر ایک براعظم کی ثقافت بھی الگ ہوتی ہے، اور ایشیائی اپنی ثقافت کی وجہ سے پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں، یعنی ایشیا میں ہم اپنی ثقافتوں کو ہم پروموٹ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو ان کے مکمل طریق اور اس کے اشکال مختلف نوعیت پر مبنی ہوتے ہیں اور اس کو مکمل طور پر دنیا میں جانے پہچانے طور پر پہچانتے ہیں۔ پھر ہر ملک کی ثقافت الگ الگ ہوتی ہے۔ پہلے ہم بیان کر چکے کہ مختلف لیول کے مطابق لوگوں کی جو مذاہب کے لحاظ سے، سیاست کے لحاظ سے، علم و فنون کے لحاظ سے، نظریات اور قوانین کے لحاظ سے، خیالات اطوار کے لحاظ سے، اس کی روایات مختلف نوعیت کے مطابق مختلف ہوتی ہیں، اور یہ ثقافت پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے بھی واپس آ چکی ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے ہی ملک کی ثقافت پر ہم بات کر لیتے ہیں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ پاکستان کی، یعنی ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں پاکستان کی بھی ایک ثقافت کی اپنی ایک نمایاں خصوصیات ہے اور اپنی ایک الگ پہچان ہے، جو تمام دنیا میں جانے پہچانے والی ثقافتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے یہ ثقافت پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے وجود میں آ چکی تھی، یعنی اگر ہم اپنے ہی ملک میں اپنے علاقائی نوعیت، صوبائی نوعیت کے مطابق اگر ہم اس ثقافتوں کو ہم ذکر کر لیتے ہیں تو پشتون ثقافت کی الگ روایات،
الگ رسومات، الگ عقیدے اور الگ صلاحیتوں کے لحاظ سے اس کے تہوار مکمل طور پر دو دستور اور نظریات الگ ہوتے ہیں. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ مکمل پنجاب کو اگر ہم پنجابی ثقافت کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کی ثقافتی اقدار مختلف نوعیت کی بنیاد پر مختلف ہوتی ہیں. سندھی ثقافت الگ نوعیت کی بنیاد پر خصوصیات رکھتی ہیں، بلوچستان کی ثقافت الگ خصوصیات کی بنیاد پر مکمل طور پر خصوصیات رکھتی ہیں. تو مختصر خلاصے کے طور پر اگر ہم ثقافت اور کلچر میں بنیادی فرق کو مکمل طور پر رکھتے ہوئے یہ ظاہر کر لیں کہ جو ثقافتیں ہوتی ہیں وہ علاقے کی بنیاد پر ہوتی ہیں، مختلف صورتوں یعنی مختلف اشکال پر مبنی ہوتی ہیں. اور ثقافتیں جو ہوتی ہیں، پہلے مختصر خلاصے کے طور پر ہم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ثقافتیں ہوتی ہیں وہ مکمل طور پر ایک دن، ایک ہفتے، ایک مہینے اور ایک سال کی نیت پر مبنی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک آبائی اور آباء و اجداد سے نسل در نسل ہونے والی چیز اور ثقافت جسے ہم کلچر کہتے ہیں، یہ مکمل آنے والی نسل تک مکمل صدیوں میں پروموٹ ہونے کا نام ہے. اور اسی کے ساتھ ہم اپنے لیکچر کو ہم وانڈ اپ کر لیتے ہیں. اسی ٹاپک کے ساتھ اس کی مختلف نوعیت، مختلف ثقافتوں کے ساتھ ہم اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی آنے والے ٹاپک میں ہم اس کا ذکر کریں گے. تب تک کے لیے ہم انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ٹائم. تھینک یو سو مچ.